अस्सलामुअलैकुम हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को और हमारे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स को हमारे चैनल में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज मैं आपको किसी किस्म का कोई कोर्स, किसी किस्म की कोई CIT कोर्स के हवाले से कोई बात नहीं बताने वाला। आज मैं आपको किसी इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से कोई बात नहीं बताने वाला और कोई बिज़नेस आइडिया भी नहीं देने वाला हूँ, बल्कि आज की जो मेरी वीडियो है वो उसका जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है। आज बहुत ही ज़्यादा जो है गमगीन और सैड फीलिंग्स जो है वो महसूस कर रहा हूँ। हदीस है कि एक दौर ऐसा आएगा जिसमें मुसलमान सबसे बड़ी तादाद में होंगे, लेकिन मुसलमानों पर यहूद व नसारा चढ़ दौड़ेंगे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह ऐसा कैसा हो सकता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला ने हैरत से जो है ये बात पूछी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि उस दौर में मुसलमानों पर आएगा, वहन गालिब आ जाएगा। कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ये या रसूलल्लाह ये वहन क्या चीज़ है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहन ये है कि दुनिया से मोहब्बत और आखिरत से दूरी। जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमान आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हर लिहाज से मुसलमान पस्ती की ही तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखें मुसलमान हुक्मरानों को तो मुसलमान हुक्मरानों का ये हाल है, मुसलमान होने के जो फ़राइज़ हैं उनको भूल चुके हैं। आज तमाम मुस्लिम ममालिक OIC के इजलास में मुत्तहिद होते हैं। OIC के इजलास के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो तमाम मुस्लिम ममालिक अपने अपने मफाद के हुदूद में आकर बढ़ जाते हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक को जो है अपने मफाद की पड़ी हुई है। सऊदी अरब जैसा मुल्क आज वहाँ के हुक्मरान भी अमेरिका के जो है वो तलवे चाटने में लगे हुए हैं। हमारा सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्रीज़ जो है वो माला माल है, तेल की बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शेख हैं और सऊदी अरब के जो है अमीर व कबीर घराने हैं वो सब के सब जो है अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज़ के जो है ज़ेर तसल्लुत हैं। नामूस रिसालत की हिफाजत करना हम सब मुसलमान का फ़र्ज़ है, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी शनाख्त का हिस्सा है। और मैं ये समझता हूँ यहूद व नसारा हैं, ये नामूस रिसालत के हवाले से गुस्ताखी कर रहे हैं। इसकी जो मेन जड़ है, मेन वजह है वो क्या है, वो उसको हमें समझना चाहिए। मैंने बहुत सोचा और बहुत समझा और लोगों से डिस्कशन किया इस हवाले से, और मैं आज किसी नतीजे पर पहुंचा हूं और उस नतीजे पर बात करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। मैंने ये सोचा कि मैं अपना जो है फ़र्ज़ इस हवाले से जो है वो पूरा करूं। मैं जो है तमाम मुस्लिम उम्मा को जो है जगाने के लिए एक छोटी सी जो है काविश ज़रूर अदा करूं ये वीडियो बनाकर। तो आप पर ये लाजिम है कि मेरी ये वीडियो, ये मेरी छोटी सी काविश आप दूसरों तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर आपको मेरे जज्बे में जो है कुछ सच्चाई आपको नज़र आए तो आप मेरी इस बात को ज़रूर आगे पहुंचाइएगा। आप सबको मालूम है गुज़िश्ता 8-9 सालों से जो है गुस्ताखाना खाके जो है फ़रांस में और दीगर यूरोपीय कंट्रीज़ में शाया किए जा रहे हैं। मुसलमान क्या करते हैं, मुसलमान कंट्रीज़ में क्या होता है, मुसलमान कंट्रीज़ में एहतजाज शुरू हो जाते हैं, जलाओ घेराव शुरू हो जाते हैं और अपने ही लोगों को जो है नुकसान पहुंचाया जाता है। कुछ ही दिनों की बात है कि आपको पता होगा कि इस्लामाबाद में क्या हुआ। इस्लामाबाद में जो है लोग पार्लियामेंट में चढ़ाई करने के लिए आ गए एहतजाज करते करते। हुसैन रिजवी का कहना है कि मुज़ाकरात नहीं हुए, अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। जी कोई नहीं, हमारे मुज़ाकरात कहाँ हुए हैं अभी तो वो अभी मेरे हाल में वो कह रहे हैं कि करें, तो हमारे वो नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे वो करें अगर करना है उन्होंने। हम तो बैठे हैं ना सार लिए, जो धमकी उन्होंने दी है ना हम उस धमकी के लिए बैठे हैं, वो कब मानी है। जिले इंतजामिया ने ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, जबकि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हम अपने आप को ही तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है गुस्ताखाना खाके जो है वो शाया किए जाते हैं और हमारा ये हाल है कि हम इकॉनमी को जो है वो नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है वो जला रहे होते हैं, घेराव कर रहे होते हैं और अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। मुसलमानों को ये समझना होगा
کہ یہود و نصارہ کی سوچ کیا ہے. یہود و نصارہ کی جو سوچ ہے وہ یہی سوچ ہے کہ یہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو جذباتی کرنا چاہتے ہیں, اور جب ہم جذباتی ہو جاتے ہیں تو ہم اخلاقیات کو سے بالکل گر جاتے ہیں. جب ہم جذبات میں آ جاتے ہیں, ہم لوگوں کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا اور یہود و نصارہ کی سازشوں کو سمجھنا ہوگا. ہم جتنا بھی احتجاج کر لیں, جتنا بھی جلاؤ گھیراؤ کر لیں, آپ یقین کریں کہ یہود و نصارہ کو کسی قسم کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اگر پڑھنے والا ہوتا تو آپ کو گستاخانہ خاکوں میں جو ہے کچھ کمی آتی, کچھ ان لوگوں کو پتہ چلتا. آج ہمارے پرائم منسٹر عمران خان دنیا کے ایوانوں میں اس بات کی آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی آواز بھی نہیں سنی جا رہی ہے. دیگر مسلم ممالک, ترکی ہو گیا اور ایران ہو گیا, اور دیگر مسلم ممالک کی بھی جو ہے آواز نہیں سنی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اقوام متحدہ میں جو ہے یہود و نصارہ کا قبضہ ہے, اور وہ کبھی بھی جو ہے مسلمانوں کی سوچ کو, مسلمانوں کی باتوں کو جو ہے وہ آگے نہیں لے کر آنا چاہتے. تو جب ہماری بات ہی سنی نہیں جائے گی تو وہ ہماری مدد کیا کریں گے؟ وہ ہمارے جذبات کو جو ہے کس طرح سے سمجھ پائیں گے, اور ہمارے جذبات اور احساسات کا جو ہے وہ دفاع کس طریقے سے کر سکیں گے؟ یہود و نصارہ کی جو سوچ ہے, یہ عمل کرنے کی, یہ گستاخی کرنے کی جو سوچ ہے, یہ ایک پری پلانڈ سوچ ہے. میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں, مجھے جو آبزرو ہوا, میں نے جو تحقیق کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش کا ایک حصہ ہے. اور اگر ہم نے اس سازش کو نہیں سمجھا تو آپ یقین کریں کہ ہمیں تباہی اور بربادی سے جو ہے کوئی بھی نہیں نکال سکے گا. آپ صبر و تحمل سے کام کریں گے تو یقین کریں کہ جیت آپ کی پکی ہے. تھوڑی دیر لگے گی, تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن اگر آپ یقین کریں کہ اگر آپ نے جو ہے صبر و تحمل سے کام کیا, ہم نے صبر و تحمل سے کام کیا, ہر ان کے جو ہے غلط اقدام کے جواب میں ہم نے جو ہے ان کو اس طرح کا رسپانس نہیں کیا, کوئی جذباتی رسپانس نہیں کیا, تو آپ یقین کریں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ خاکے بنانا ہی چھوڑ دیں گے. ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اگر انہوں نے ایک دفعہ کوئی بھی گستاخی کی تو ہمیں اپنے نفس کو مارنا ہوگا. جو بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے تمام پرائم منسٹرز کو جو ہے آپس میں بیٹھ کر یہ میٹنگ کرنی ہوگی کہ ہمیں ایک لا پاس کروانا ہے, اور وہ لا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ان تمام یورپی کنٹریز کی سب سے پہلے تو جو ہے پروڈکٹس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. آپ یقین کریں اگر آپ نے صرف یہ قدم ہی اٹھا لیا تو ان تمام کنٹریز کی جو ہے وہ اکنامیکل لیول پر کمر ٹوٹ جائے گی. اور اوبویسلی اگر معاشی طور پر اگر یہ غیر مستحکم ہو گئے تو اوبویسلی جو ہے یہ تقریباً 50% جو ہے اس طرح کی حرکت کرنا چھوڑ دیں گے. اور ظاہر سی بات ہے مسلم ممالک میں ان کا بہت بڑا کاروبار ہے, اربوں ڈالرز کا کاروبار ہے, تو اس کو کبھی بھی جو ہے یہ کو جو ہے خراب نہیں کریں گے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں گستاخی رسول کے نام پر ہم جو ہے احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور اپنی پبلک پراپرٹیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کا روزگار اس میں چلا جاتا ہے, وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے چاہیے کہ ہمیں پروٹیسٹ کرنے کے بجائے ہم اپنا موازنہ کریں کہ ہم جو ہے دین اسلام پر کتنا عمل کر رہے ہیں. کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم دین کے 5 جو ارکان ہیں ان پر عمل کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو نماز ہے. کیا ہم دوسروں کا حق جو ہے وہ ٹائم پر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کا حق تو نہیں مارتے؟ آپ یقین کریں یہ بھی جو ہے یہود و نصارہ کی حرکتیں ہیں, یہ صرف ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ یہ حرکتیں اس طرح کی کر رہے ہیں. آج یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے حکومت تھی, اور دنیا کی 3/4 حصے پر جو ہے مسلمانوں کی حکومت رائج تھی. اور اس وقت یہود و نصارہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی. ہٹلر نے یہودیوں کو مشینوں میں ڈال کر جلایا ہے. اتنا جو ہے یہودیوں کے اوپر برا وقت تھا, لیکن آج یہود و نصارہ ہم پر جو ہے وہ مسلط ہیں, ہم پر جو ہے ہم ان کے زیر تسلط ہیں. اس کے باوجود کہ ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں, ہم ایک بہت بڑی تعداد ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہود و نصارہ کے ہم جو ہے زیر تسلط ہیں, جو ایک بہت بڑی شرم کی بات ہے, بہت بڑی ناکامی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے.
تو ہم سب کو اس بات کا موازنہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان موجود ہے. ہمارے اندر ایمان تبھی اٹھتا ہے کہ جب جو ہے وہ گستاخانہ خاکے شائع ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کا حق ادا صحیح ٹائم پر کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو ہمیں اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی جو ہے ہمارا ساتھ دے گا اور ان یہود و نصارہ کو جو ہے وہ خاک میں ملا دے گا. تو اسی جذبے کے ساتھ, اسی امید کے ساتھ کہ میرے اس پیغام کو جو ہے آپ سمجھیں گے اور یہود و نصارہ کی ان سازشوں کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان کے جواب میں جذباتی نہیں ہوں گے. اگر جذباتی ہو گئے تو آپ مٹ جائیں گے, خاک میں تبدیل ہو جائیں گے. آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا, مسلمانوں کو کوئی نہیں بچا پائے گا. اگر میرا یہ میسج آپ کو اچھا لگا اور آپ کے جذبات کو جو ہے وہ اس میسج نے جو ہے جھنجھوڑا ہے تو آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور یقین کریں کہ یہ اگر ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچے گی تو میرا یہ میسج بھی جو ہے وہ آگے تک جائے گا اور آئی تھنک کہ جو ہے ایک تبدیلی رونما ہوگی مسلمانوں میں. جو تبدیلی ہونی چاہیے وہ تبدیلی جو ہے مسلمانوں میں رونما ہوگی انشاءاللہ. اس امید کے ساتھ سر قمر کو اجازت دیجیے. امید ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے, شیئر کریں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. جس صفت نے نوح علیہ السلام کو طوفان سے, آتش نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کو, کنویں سے حضرت یوسف کو اور مشرکین سے پیغمبر اسلام کو بچایا, وہ ان ہستیوں کا صادق ہونا تھا. اللہ ہمیں بھی صادق ہونے کی توفیق دے. آمین. اللہ ہمیں اسلام دشمنوں کی سازشوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین. آمین. فرزند, کس بات پہ رنجیدہ ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تمام دروازے بند ہو رہے ہیں, راستہ نہیں نظر آ رہا کوئی. میں خود کو ایک عجیب سی قید میں محسوس کر رہا ہوں. مومن پر ایسی آزمائشیں آتی ہیں, اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے. صبر کرو, صبر سے تصوف کے راستے کھلتے ہیں. صبر سے بہتر کوئی معلم نہیں مل سکتا تمہیں اس جہان میں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ.
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا